اور اسی طرح اسد، زینب اور بلال کی ماں کا حوصلہ بھی بہت بڑا ہے، جنہیں آج میں نے آپ سے ملوایا ہے۔ فرزانہ اس وقت میرے ساتھ ہیں اور فرزانہ کے ساتھ اس وقت انوار صاحب، ان کے ہسبینڈ، جو کہ اتنے سارے بچوں کو ماشاءاللہ 4 بچوں کو پال رہے ہیں، اس بیماری کا علاج بھی کرا رہے ہیں۔ اور میں اس وقت ریکویسٹ کر سکتی ہوں ان تمام ڈاکٹرز سے، پاکستانی ڈاکٹرز سے جو پاکستان میں موجود ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر پریکٹس کر رہے ہیں، کہ اگر وہ اس بیماری کا کوئی ایڈوانس علاج جانتے ہیں، کوئی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس میں، کہ ولسنس کا جتنی میری نالج ہے، جتنی میری معلومات ہیں، ان کے تو میں نے جو کچھ ہے وہ میں نے ان سے بات بھی کی تھی اور انہیں بھیجا بھی تھا، کچھ ہم نے گائیڈ بھی کیا۔ لیکن اگر آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کیس کو لے سکتے ہیں تو پلیز مجھے ای میل کے ذریعے آپ کانٹیکٹ کیجئے ujp@geo.tv پر، یا پھر مجھے 0900 کے نمبر پر کال کر کے چھوڑیے اپنا نمبر انسٹرکشن فالو کرنے کے بعد، کہ میں ان لوگوں کو آپ کے پاس بھیج سکوں۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جی ان کی امداد کیجیے، امداد نہیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر آپ صرف انہیں صحیح سے گائیڈ ہی کر دیں کہ پاکستان میں ولسنس کا علاج کہاں موجود ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ جتنی میری نالج تھی میں نے انہیں تھوڑا سا بتایا ہے، لیکن چونکہ بچے بہت کم چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، اور بلال جو ہیں وہ تو بلال سب سے چھوٹے ہیں، ان کو ابھی 2 سال پہلے ڈائگنوز ہوئی ہے یہ بیماری؟ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے۔ اچھا، اور سب سے پہلے اسد کو ڈائگنوز ہوئی تھی، جن کی عمر اب 15 سال ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا برین ڈیمیج ہوا اور اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں صحیح سے چلا نہیں سکتے، یادداشت ان کی چلی گئی ہے۔ سینس تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، اور نہ اس کا اب ہم نے وہاں سے امریکہ سے جیسے میڈیسن منگوائی ہے، جی، تو ہمیں کسی نے بتایا تھا وہاں کی کہ بہت اچھی میڈیسن ہے، تو وہ دے رہے ہیں ہم لوگ، تو اس سے ان کا اب ہاتھ کام کرنے لگا۔ اچھا، ورنہ پہلے ہاتھ بھی نہیں کام کرتا تھا، پاؤں مستقل لرزتے رہتے تھے اور نہ درد بہت ہوتا تھا الٹے ہاتھ میں ان کے، اور پوری رات یہ سوتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ تکلیف ان کو ہوتی تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور زینب کو بھی، یہ آپ کی بیٹی جو 12 سال کی ہے، کچھ دنوں پہلے، کتنے سال پہلے یہ ابھی دسمبر، ویسے ڈائگنوز تو ان کو 3 سال ہو گئے، ہاں ان کو بھی 3 سال ہوئے ہیں، اور نہ بلال کو ان کو ساتھ ہی ڈائگنوز ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کا پیٹ بڑا ہوا اور نہ بخار آیا، تو جب پھر ہم جنا ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پر انہوں نے دیکھا تو فوراً ہی انہوں نے ان کا کاپر کا ٹیسٹ کروایا، تو اس میں آ گیا کہ ان کے کو بھی یہ ولسن ڈیزیز ہی ہے۔ جی، تو انہوں نے کہا آپ اپنے دوسرے بچوں کا بھی کروائیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا اتنا، میں ڈاکٹر صاحبہ لائن پہ ان سے بھی میں پوچھوں گی، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ جو ڈیمیج برین کو ہو جاتا ہے اس کو ہم دوبارہ کس طریقے سے، پوچھتی ہوں میں ڈاکٹر صاحبہ لائن پہ، ڈاکٹر محسنہ انوار نور، سوری جی رانگ، ڈاکٹر محسنہ نور۔ السلام علیکم ڈاکٹر محسنہ۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو تینوں کیسز ہمارے پاس ہیں اور بچوں کے برین کو جو ڈیمیج ہو چکا ہے کاپر ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے، وہ دوبارہ ختم کیا جا سکتا ہے یا وہ یہی رہے گا؟ اب اس اسٹیج سے وہ آگے نہیں بڑھے گا اگر ابھی سے میڈیسن دینی شروع کی؟ دیکھیں، اسد اور زینب کا تو ہم نے کافی عرصے سے، ہم لوگ 2 سال سے تقریباً ان کو کاپر چیلیٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے وسٹامن، وہ تقریباً پینسلامین وہ ہم دے رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ولسن کی بھی بہت ساری میوٹیشنز ہیں، لیکن ایک دفعہ جب برین ڈیمیج اسٹارٹ ہو جائے تو برین ڈیمیج کو آپ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن آپ اس کو ہالٹر کر سکتے ہیں، یعنی کہ پروسیس کو سلو کر سکتے ہیں، پروسیس کو کمپلیٹ ریورس کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جیسے اسد ہے ریسپونڈیڈ ویری ویل ٹو، مطلب بعد میں جب ہم نے ان کی دوائیاں کچھ باہر سے بھی آئی ہیں، اس کو کافی اسد نے اچھا ریسپانس کیا ہے، لیکن زینب کا ریسپانس جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ان کا بہت اچھا نہیں ہے، لیکن کافی حد تک بہتر ہوئی ہیں پہلے سے۔ پہلے تو یہ دونوں بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے تھے، لیکن اب کافی۔ لیکن میں یہاں ڈاکٹر صاحبہ یہ بات کر رہی تھی کہ فرزانہ کو یہاں اتنی زبردست، ان کو اس وقت یا پورا کریڈٹ دینا چاہیے اس ماں کو، کہ اس بڑے بچے ہوتے ہوئے اور پھر وہ اگر یعنی تقریباً بیڈ ریڈن آپ نے بتایا ہو گئے تھے، معذوری کی طرف جا رہے تھے، یہ بڑی بہادری کی بات ہے، یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
प्रॉब्लम में इनकी मदर का बहुत ही, इनकी मदर ने, डॉक्टर का काम तो सिर्फ प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन इनकी मदर ने जिस हिम्मत से, जिस सब्र से और जिस रेगुलरली इनका इलाज किया और इनकी खिदमत की, इनको फिजियोथेरेपी, इनकी हर चीज, और इसके अलावा बेडरिडन पेशेंट्स के तो आपको पता है और भी बहुत सारे मसले होते हैं, वॉशरूम है। इनकी मदर को तो आई रियली से कि उनको तो उनकी हिम्मत को और उनके सब्र को सलाम जरूरत है। वाकई है कि फैमिली के 2 बच्चे तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं और जो बिलाल छोटे हैं वो भी काफी हद तक अफेक्टेड हैं, लेकिन अभी उनके न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं है। तो वाकई इनकी मदर की तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि उन्हीं का पेशेंस और उन्हीं की हिम्मत है कि अब इतना बेहतर है। जी हाँ डॉक्टर साहबा, मैंने अपने इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो चाहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर वो विल्सन्स के हवाले से कुछ ज्यादा जानते हैं और कोई ऐसा जदीद ट्रीटमेंट है जो विल्सन्स के लिए इनको दिया जा सकता है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि काश कोई डॉक्टर्स मुझे देख रहे हो या उनकी फैमिली, तो वो इन बच्चों से, इन लोगों से कांटेक्ट करें। थैंक यू जी डॉक्टर मोहसिना, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक प्राइवेट छोटी सी फर्म में जॉब करते हैं और विल्सन्स का जो इलाज है, और माशाल्लाह 3 बच्चे, फिर अब तो 7th क्लास में बताऊं ये बच्चे इतने बीमार हो गए कि इन बच्चों का स्कूल जाना भी छूट गया। जबकि अभी जैनब से हम बात कर रहे थे तो जैनब को इतनी ओरिएंटेड तो वो नहीं है, लेकिन उसने कहा हाँ मुझे स्कूल जाना है और मैं तो छुट्टी पर हूँ और मैं तो अगस्त से स्कूल जाऊंगी, है ना जैनब? जैनब जाएगी स्कूल, दोबारा जाएगी ना जैनब स्कूल, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ती थी जैनब? 7th। और कौन से स्कूल में? हाँ, तो अगस्त से जाना है स्कूल, है ना? भाई ने भी जाना है? जैनब